یا اللہ، میں تیری رحمت سے بالکل مایوس نہیں ہوں، بس مجھے میری آزمائش میں کامیابی عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور بلندی کی سیڑھی ہے۔ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ معصوم بن کر رد عمل بتا کر ہمدردیاں سمیٹتے ہیں، کیونکہ عمل بتانے سے اپنا مکروہ چہرہ سامنے آتا ہے۔ کچھ لوگ زہر اگلنے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ میرا مطلب تمہیں تکلیف پہنچانے کا نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حرص و لالچ سے کوئی فائدہ نہیں، جو ملنا ہے وہی ملے گا۔ میں نے کہا گنہگار ہوں، رب نے کہا میں معاف کر دوں گا۔ میں نے کہا پریشان ہوں میں، رب نے کہا سنبھال لوں گا میں نے کہا اکیلا ہوں میں، رب نے کہا تیرے ساتھ ہوں میں نے کہا آج بہت اداس ہوں میں، رب نے کہا نظر اٹھا کر دیکھ تیرے آس پاس ہوں میں۔ اکثر لوگوں کو اپنے علم پر غرور ہوتا ہے، لیکن انہیں اپنے غرور کا علم نہیں ہوتا۔ دیکھ کر ایران تھے صاحب، دل کی امیری تھی یا انسانیت کی حد۔ انسان سخت مزاج اس وقت بنتا ہے جب اس کی نرم مزاجی کا بہت سارے لوگ فائدہ اٹھا چکے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دو میرے ان بندوں سے جو تنہا ہیں، تم جہاں کہیں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے کہ دنیا کے کہنے پہ یقین نہ رکھو، میں وعدہ خلافی نہیں کرتا ہوں۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں لگتا ہے کہ میں خفا ہوں، نہ تو میں نے تمہیں چھوڑا ہے اور نہ ہی میں تم سے بیزار ہو گیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم کی پہچان عاجزی ہے اور جاہل کی پہچان تکبر ہے۔ لوگ وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن سے بات کرنے سے دل ہلکا اور پرسکون ہو جائے۔ زمین کے جس ٹکڑے پر تم نماز پڑھتے ہو وہ حصہ تمہارا گواہ بن جائے گا۔ موت کا جھٹکا سب کچھ آف لائن کر کے صرف اچھے اعمال کو آن لائن کر دیتا ہے۔ بے حساب حسرتیں نہ پالیے، جو ملا ہے اسے سنبھالیے۔ اللہ نے انسان کا ضمیر بہت سچا بنایا ہے، یہ ہر بار ہر گناہ پر ایک دستک دیتا ہے کہ رک جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ مگر جب انسان یہ کہہ دیتا ہے اس ضمیر کو کہ سب ہی کرتے ہیں، کچھ نہیں ہوگا، یہ تو عام ہے، تو اسی لمحے یہ ضمیر دستک دینا ترک کر دیتا ہے، کیونکہ اس ضمیر کو رب نے بہت باضمیر بنایا ہے اور یہ بے ضمیر لوگوں کے پاس نہیں رکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، کیسے پتا چلے گا کہ کون کتنا قیمتی ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، جس انسان میں جتنا زیادہ احساس ہو وہ اتنا ہی زیادہ قیمتی ہے۔ جانتے ہیں انسان کسے کہتے ہیں؟ جس کی آنکھ میں احترام ہو اور الفاظ میں نرمی، جس کے اخلاق میں رحم دلی ہو اور مقاصد میں اعلیٰ ظرفی۔ وہ ساتھ ہو تو شان ہو، ورنہ سب گمان ہو۔ اس بار برس جائے ایمان کی بارش، لوگوں کے ضمیروں پہ دھول بہت ہے۔ مٹی کے بنے انسان آج فلٹر کی خوبصورتی پر غرور کرتے ہیں، تماشبین سمجھتے رہے کہ کرتب ہے، چلی گئی تھی حقیقت میں جان مداری کی۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تم ہو، لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ ڈوبا ہوا ہوں زہر میں پر پی نہیں رہا، میں زندگی کو سہ رہا ہوں پر جی نہیں رہا۔ علم یہ نہیں کہ بات کتنی گہری ہے اور الفاظ کتنے مشکل ہیں، علم یہ ہے کہ بات کتنی ضروری ہے اور الفاظ کتنے سادہ ہیں۔ آپ منہ میں روٹی کا ایک لقمہ رکھ کے 3 دن گماتے رہیں، وہ آپ کی نشوونما کا باعث نہیں بن سکے گا جب تک کہ وہ آپ کے معدے میں نہ اتر جائے، اور معدے میں اتر کر آپ کے خون کا حصہ نہ بن جائے۔ اسی طرح علم کی مثال ہے،
ہم جتنا بھی علم حاصل کر لیں، اگر اس پر عمل نہ کریں گے، وہ منہ میں رکھے اس نوالے کی طرح ہی ہوگا جو آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ جسے چاہے سیدھے راستے پر چلاتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے مٹاتا ہے، اور جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے، اور الکتاب اسی کے پاس ہے۔ زندگی میں بعض جگہ ہار جانا جیت جانے سے بہتر ہوتا ہے۔ بحث ہار جائیں، دوست مت کھوئیں، ضد ہار جائیں، والدین کا دل مت دکھائیں، انا ہار جائیں، سچائی کا دامن نہ چھوڑیں، اور بھلے خود کو ہار جائیں مگر عزت نفس کو کبھی یاد سے مت جانے دیں۔ صبر کی ایک بات بہت اچھی ہے، جب آ جاتا ہے تو کسی چیز کی طلب نہیں رہتی۔ ضمیر بیچنے والوں نے خوب کام کیا، جسے عروج پہ دیکھا اسے سلام کیا۔ کیا فرشتے چلے گئے ہیں کاندھوں سے کہ اب لوگ لوگوں کا حساب کرتے ہیں؟ جب سے ڈسا ہے سہاروں نے، لاٹھی بھی سانپ نما دکھتی ہے۔ وہ جو اٹھاتے ہیں کردار پر انگلیاں، تحفے میں ان کو آئینہ دیجئے۔ اگر خود سے زیادہ کسی اور پر اعتبار کرو گے تو وہ آپ کو کسی وقت ضرور دھوکہ دے گا۔ غلط کو غلط کھل کر کہیں، کیونکہ تاریخ ٹکرانے والوں کی لکھی جاتی ہے، تلوے چاٹنے والوں کی نہیں۔ عادتاً بھی لوگ بونکتے ہیں، صرف کتوں پر فرض توڑی ہے۔ باتوں کی مٹھاس اندر کا بید نہیں کھولتی۔ مور کو دیکھ کر کون کہتا ہوگا یہ سانپ کاتا ہوگا؟ محرم اور نامحرم کے قوانین آپ کی دلیلوں اور حیلوں سے بدل نہیں جائیں گے۔ جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ آپ جتنا حرام لیں گے اتنا اپنے حلال کو کوتے جائیں گے۔ اپنے اندر کی گندگی کو دوسروں میں تلاش کرنے کو شک کہتے ہیں۔ کسی کو دیا گیا دکا گھوم پھر کے آئے گا آپ کی ہی طرف۔ جب انسان بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے جب اسے خود اپنے سچ کا بھی اعتبار نہیں رہتا۔ جب اپنوں میں مکار، غدار اور منافق پیدا ہو جائیں تو میدان میں کھڑا شیر بھی کتوں سے ہار جاتا ہے۔ وہ رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے جن میں دونوں طرف نبھانے کی چاہت ہو۔ ہر طرف سے وسوسوں کے وار، لوگ فکروں میں اضافہ کرنے والے، شیطان مستقبل سے ڈرانے والا، آنکھ آنسو بہانے والی، پر دل مطمئن سا، اس بات پر کہ میرا اللہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا، کبھی نہیں۔ میں راضی ہوں ہر فیصلے پر، ہر حال میں، اور اللہ آپ کی اطاعت والی زندگی چاہیے، اسی اطاعت میں موت چاہیے۔ مجھے دنیا کی رنگینیوں میں نہیں کھونا، مجھے آپ کی محبت چاہیے۔ ہر ایک منٹ کوئی نہ کوئی اس دنیا کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ ہم سب اس قطار میں انجان بن کر کھڑے ہیں۔ اپنوں سے ایسی لڑائی نہ لڑیں کہ لڑائی تو جیت جائیں مگر اپنوں کو وار جائیں۔ دیکھوں تو صحیح آج تیرے کان میں کیا ہے، میری بات تیرے دماغ تک پہنچتی کیوں نہیں؟ اللہ کا قرب پا لینا ایسی منزل ہے جس کے بعد کوئی مشکل نہیں۔ عمر رشتوں کے تقاضے ہی نبھاتے گزری، زندگی نے مجھے اپنا کبھی ہونے نہ دیا۔ کبھی کبھی زندگی ایسی ٹوکر مارتی ہے کہ انسان سیدھا سجدے میں گر جاتا ہے۔ جھوٹی انا کی پالی دنیا، روکی پھیکی کالی دنیا، کیا ہے جو ہم بس یہ زندگی، یہ عارضی زندگی اپنے رب کی مرضی کے مطابق گزار لے؟ کیا ہے اگر ہم اپنی میں مار کے چند برس جی لیں، لوگوں کو معاف کر دیں، کسی کو اپنے احسان نہ جتائیں، اللہ کی حدود کو نہ کراس کریں، فجر پہ اٹھ جایا کریں، سچ اور جھوٹ کو ملایا نہ کریں؟ کیا ہے جو ہم اپنی سر جھکانا سیکھ لیں؟ کبھی بھی یہ گمان نہ کرنا کہ میں گناہگار ہوں۔ وہ کہتا ہے گناہگار تو ہے لیکن میں تو رحیم ہوں نا۔ تو خطا خار ہے میں بخشنے والا ہوں۔ تو سیاہ کار ہے
میں پردے ڈالنے والا ہوں۔ مانگ میرے بندے، میں رب ہوں تیرا۔ اے اللہ، میں تجھ سے دعا صرف اس لیے مانگتا ہوں کہ تیرا حکم ہے، ورنہ میں کون ہوتا ہوں تجھے مشورہ دینے والا کہ میرے لیے کیا بہتر ہے۔ سوچیں ہمیں چند سال ملے ہیں اس دنیا میں، بس یہ ایک تھوڑا سا عرصہ اگر ہم اپنے رب کی مرضی کے مطابق جی لیں، ہم اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں اور اپنے رب کا کہا مان لیں، اس کی رضا میں راضی ہو جائیں، تو آگے ساری عمر کی آسانی ہے۔ افسوس کہ ہمیں اپنی اصل طاقت کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ تیری مسجد کا مہنگا قالین میری غربت کی توہین ہے یا رب۔ جیت ناممکن ہو تو آرو بھی ایسے کہ دشمن بھی جیتنے نہ پائے۔ صبر کیا ہے؟ بالکل خاموشی، کوئی شکوہ نہیں۔ اللہ پر یقین کہ حالات بدل جائیں گے، نہ بھی بدلے تو پھر کیا، میرے رب کو بہتر پتہ ہے۔ یقیناً اس میں بہت بلائیاں ہوں گی، پر صبر کب آتا ہے؟ اللہ سے قربت بڑھنے پر، یقین ہونے پر۔ جس کو یقین آ جائے اللہ پر، اس کی حکمتوں پر، اس کے فیصلوں پر، وہ کبھی نہیں ٹوٹتا، کبھی نہیں گرتا اور کبھی نہیں جھکتا۔ بہت سے لوگ اللہ کو مانتے ہیں پر وہ اللہ پر یقین نہیں رکھتے، وہ اللہ کے فیصلوں کو قبول نہیں کرتے اور مایوس ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں۔ اللہ پر یقین کر کے فیصلوں کو قبول کرنا سیکھیں اور زندگی کو خوبصورت بنائیں۔ یا اللہ، مجھے اتنا بدل دیجئے یہاں تک کہ آپ مجھ سے محبت کرنے لگیں۔ باپ کی لائف گزر جاتی ہے بیٹے کی لائف بناتے، اور بیٹا لکھتا ہے مائی لائف از مائی لائف۔ جب رب کی گرفت ہوتی ہے تو سازشیں خوب ہوتی ہیں پر ہمتیں نہیں ہوتی۔ یہ آزمائش تو وقتی ہوتی ہے، پھر وہ ہر چیز دگنی کر کے واپس کر دیتا ہے۔ وہ کن کہتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں، گمان سے آگے، بیان سے باہر۔ جب انسان اپنی زندگی کا پہلا بے لوث سجدہ خالص اللہ کی رضامندی کے لیے کرتا ہے تو زمین پر ماتھا ٹیکتے ہی اس کے ماضی کے تمام گناہ مٹ جاتے ہیں۔ غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں اور انسان ہی بھٹک جاتا ہے، مگر ہدایت بھی انسان ہی پاتا ہے، بشرطے کہ وہ ہدایت پانا چاہے، اپنے دل کو ایمان کے لیے کھولے۔ زیادہ کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا، وہ بلندی کس کام کی جس پر انسان چڑھ کر انسانیت سے ہی گر جائے۔ بغیر لباس آئے تھے اس جہان میں، بس ایک کفن کی خاطر اتنا سفر کرنا پڑا۔ اچھا سوچیں اور اچھا بولیں، کیونکہ بدگمانی اور بدزبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ قبر اور قدر کبھی جیتے جی نہیں ملتے، مرتے ہی قبر تیار اور قدر لاجواب۔ ڈپریشن کی ایک بنیادی وجہ اپنی محرومیوں کے بارے میں زیادہ سوچنا ہے۔ نعمتوں کو شمار کریں تو ذہن متوازن اور دل سکون میں رہے گا۔ جس شخص پر یقین ہو کہ وہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑے گا، اس شخص کا اچانک چلے جانا انسان کو ذہنی مریض بنا دیتا ہے۔ خواہشات کا ادھم مچا ہوا ہے، نصیحت کی آواز کیسے سنائی دے؟ پوشاک زندگی تجھے سیتے سنوارتے، سو چھید ہو گئے ہیں رفوگر کے ہاتھ میں۔ محسوس اور غور کریں تو سوکھی ٹہنیاں بھی رقص کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ مشکل حالات میں بھی زندگی کا پر لطف اور مثبت پہلو ڈھونڈ لیا کریں، ٹھیک ٹھاک افاقہ ہوتا ہے۔ لوگوں کو دکھ دیتے وقت رب کی طاقت مت بھولو، رب کی پکڑ شدید ہے، دھوکہ کھانے والے کی آہ اور صبر ضائع نہیں جاتا۔ جو برے آدمی کی صحبت اختیار کرتا ہے وہ سلامت نہیں رہتا۔
جس معاشرے میں انسانیت کی قدر ختم ہو جائے تو پھر وہاں ناانصافی، دکھ و غم، افلاس، نفرت اور ظلم و جبر کے دور شروع ہو جاتے ہیں۔ وہی ہے کہ زندگی دیتا ہے اور مارتا ہے۔ مجھے بتایا گیا ہے بہت برا ہوں میں اپنے ساتھ بھی بیٹھا تو دور بیٹھوں گا،